أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا ایک پیغام ہے اس حوالے سے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو امت تک پہنچانا۔ قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے، قرآن کریم علم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا سرچشمہ ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وہ علم ہے، اور جو کچھ اللہ کے نبی نے کیا ہے، بتایا ہے، وہ عمل ہے۔ تو یہ دو اہم چیزیں اس حوالے سے کوشش کریں گے یہ خطبہ مکمل آپ کے سامنے آ جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دی ہے، جمعے کا دن تھا، غیر جمعے کا دن تھا، جو بھی ہو، شعبان کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے حوالے سے۔ فقال یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، ایک عظیم مہینہ، عظمت والا مہینہ اور ایک برکت والا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اور سب حضرات بار بار یہ سنتے ہیں جگہ جگہ پر جہاں بھی علماء کی مجلس ہوتی ہے، دین کی مجلس ہوتی ہے، تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ رمضان المبارک کا استقبال فرماتے تھے، دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما دے اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ اس چیز کی قدر ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے انسان سوچتا ہے۔ ہمارے ہاں جب بچوں کی شادی ہوتی ہے، بچیوں کی شادی ہوتی ہے، کتنے پہلے سے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہال بعض جگہوں میں تو ایک سال پہلے ہال بک کروا دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جو باقی تیاریاں ہوتی ہیں، اس کے لوازمات، ضروری چیزیں، کتنی تیاری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی حوالے سے اہم معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر میں یہ چیزیں ٹکراؤ نہیں ہے، وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری معاشرت کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہر چیز کو طریقے سے کرو، وقت پہ کرو، بہتر طریقے سے کرو، شریعت کا خیال رکھو اور اصول کا خیال رکھو، جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا خیال رکھو، بالکل منع نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اب بظاہر اگر ہم دیکھیں نا، قرآن کریم میں اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا، جہاد کا حکم جب نازل فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور وہ طبعی طور پر تمہیں ناپسند لگتا ہے۔
بھاری گزرتا ہے. لڑنے کو کوئی پسند نہیں کرتا. ہر انسان امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، سکون سے رہے. لیکن دنیا میں جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، حق اور باطل کا معرکہ جاری ہے. کچھ اللہ کے بندے ہیں اس زمین پر، اور کچھ ابلیس کے بندے ہیں جو دنیا میں شر فساد کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی کو پسند کرتے ہیں. اور ایک مسلمان ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ چاہتے میرے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو، میری مارکیٹ کا ماحول بھی اچھا ہو، میرے ملک کا، میرے شہر علاقے کا ماحول بھی اچھا ہو. تو خیر، اچھائی، بھلائی، یہ تو ہماری زندگی کا، ہم اس کو پھیلائیں، اس میں کردار ادا کریں. تو یہ چیزیں فرمایا تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے، طبی طور پر تمہیں ناپسند لگتا ہے. لیکن آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. شاید بہت ساری چیزوں کو تم ناپسند کرو، انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں وہ بہتر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو، انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر بظاہر ہم دیکھ لیں نا، تو روزہ طبی طور پر نفس پر بھاری گزرتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو دیکھو، نکلنا دفتر سے، دکان سے، گھر سے نکلنا آنا تھوڑا سا بھاری گزرتا ہے وقت. وہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ کا حکم ہے، مجھے پورا کرنا ہے. اگر نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ایک انسان کو، مسلمان کو نماز کا ذوق نصیب ہو جائے. اذان ہو گئی، سیدھا دکان میں ہے، دفتر میں ہے، گھر پر ہے، کہیں بھی ہے، مصروف ہے، فوراً اپنی تیاری پکڑی اور مسجد کی طرف ہے. ایسا ذوق نصیب ہو جائے. یہ تو بہت کم ملتا ہے، اور بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. اور مل جائے تو وہ تو ظاہر بات ہے، وہ تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. لیکن عام طور پر چونکہ لڑنا پڑتا ہے، دل کرتا نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہر بات ہے، انسان کی پوری محنت کا وہ جو ہے وہ کیا ہے کہ کھانا پینا، اپنی خواہش پوری کرنا ہے. دنیا میں ساری محنت اس کے لیے ہو رہی ہے. کھانا اچھا ملے، میرے گھر کی ضروریات بہتر طریقے سے پوری ہو، میرے گھر والے جو بھی ہے بہتر ضروریات میں. جنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارے نفوس چاہیں گے وہ تمہیں ملے گا، بغیر محنت، بغیر مشقت، بغیر تکلیف کے سب چیزیں ملیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. نہ وہاں جھگڑے ہیں، نہ وہاں اختلافات ہیں، نہ وہاں مسائل ہے. پھر بیماری آتی ہے، انسان اس کے لیے سوچتا ہے بیماری وہاں نہیں ہے، غم وہاں نہیں ہے، موت وہاں نہیں ہے، تھکاوٹ وہاں نہیں ہے، محنت وہاں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. وہاں جھگڑے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. اور یہاں چونکہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے لیے. اور پھر انسان کی دیکھو بنیادی ضروریات، ساری محنت اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے. ملکوں کی جنگ ہے، اداروں کی جنگ ہے، افراد کی جنگ ہے، خاندانوں کی جنگ. مین چیز کیا ہے؟ ایک انسان کا گھر ہے اور ایک انسان کا ذریعہ معاش ہے. ایک ہے انسان کا گھر، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، گھر ہے، فیملی ہے. یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے. گھر میں بہت سارے مسئلے، پھر بھی انسان اپنے گھر کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ ذمہ داری بھی ہے، مجبوری بھی ہے. اور دوسرا انسان کا معاش ہے، کاروبار ہے. وہ کہیں ملازم ہے، کسی ملازم کو اگر سیٹ کہہ دے کہ بھائی آپ اگلے مہینے ہماری طرف سے فارغ ہیں، اپنا انتظام کیجیے، تو کتنا بھاری گزرتا ہے اس کے اوپر. اس لیے کہ اس کا ذریعہ معاش ہے نا. اسی طریقے سے آپ کی بہترین پارٹی ہے اور زمانے سے آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے، لین دین چل رہا ہے، آپ کے کاروبار کا انحصار ہے ایک ظاہری اسباب کی دنیا میں. ایک ظاہری اسباب کی دنیا میں آپ کا انحصار ہے اس کے اوپر ایک پارٹی. اور ایک دم پارٹی نے کہہ دیا، آپ کو جواب دے دے کہ بائندہ آپ کے ساتھ ہمارے معاملات نہیں چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کرتے. ظاہری طور پر کتنا بڑا دھچکا لگتا ہے. یار میرا تو ایک سلسلہ
بندہ ہوا تھا وہ تو سارا سلسلہ میرا ٹوٹ گیا. ہوتا ہے نا یہ بنیادی چیزیں. سورہ نساء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی خواتین کو سورہ نساء کی تعلیم دو. علموا نساءکم سورۃ النساء وعلموا رجالکم سورۃ المائدہ. اپنی خواتین کو سورہ نساء کی تعلیم دو. اپنے گھر میں تعلیم کا سلسلہ ہو تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو بتائیں قرآن کا. بچوں کے سامنے گھر میں تعلیم کا ماحول ہو, تربیت کا ماحول ہو. تھوڑا رات کو جمع ہو گئے سورہ نساء 200 آیتیں ہیں 20 رکوع ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں. پھر سورہ مائدہ اپنے مردوں کو, اس لیے کہ کیا ہے اس میں سورہ نساء میں اللہ نے گھر کا نظام بیان کیا. آپ کا گھر بہتر گھر کیسے بنے, حقوق ہے, وراثت کے مسائل ہیں. اتنے جھگڑے چل رہے وراثت کے اور اتنے مسائل چل رہے طلاق کے کہ آپ کو حد نہیں. ہم تو اس فیلڈ کے لوگ اسی میں بیٹھے ہوئے نا, زندگی بھر یہ مسائل سنتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں. یقین جانے بات بات پہ جھگڑے. کتنے گھر اس ہفتے میں میرے پاس 5-6 کیس آئے. طلاق نہیں ہوئی, بیوی الگ بیٹھی ہوئی ہے, شوہر الگ بیٹھے ہوئے. کیا حلال زندگی, اسلام کی تعلیم, ایمان کے بعد صاف ستھری زندگی. تو حلال زندگی میں کیا ہے, صاف ستھری زندگی میں کیا ہے؟ ایک انسان کا رزق ہے اور ایک انسان کا گھر ہے. آنکھیں صاف, دل صاف, دماغ صاف, زندگی پاک صاف. گھر جائے سکون ملے, گھر والوں کو, گھر والے اور جو گھر میں جمع ہو بولا تو ایک سکون ملے, اطمینان ملے. اب گھر جائے آدمی یہ بیچارہ الگ ٹینشن میں, وہ الگ ٹینشن میں, بچے الگ اپنے گھر موبائلوں پہ لگے ہوئے, اپنے گھر میں دوستوں کے ساتھ گھوم رہے رات بھر. تو کیا کیسا کرے یار؟ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دیکھ کے فرمایا اپنی خواتین کو سورہ نساء کی تعلیم دو, گھروں میں سسٹم بناؤ, عام کرو, اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو. اس لیے کہ اس میں رزق حلال ہے. اور رزق حلال کا آغاز اللہ کہاں سے فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. وعدوں کو پورا کرو. وعدہ خلافی کتنی ہوتی ہے, کتنا عام ہو گیا, گناہ کا تصور ہی ختم ہو گیا. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. وعدوں کو پورا کرو, قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ, سوال ہوگا. ایسے ٹک اڑا دیتے, مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. اور بہت سب سے نیک صالح بندہ کون ہے جو آپ کو یہ کہہ دے یار بھائی مجھے یاد نہیں رہا, غلطی ہو گئی. ہم کہتے کتنا بڑا زبردست آدمی ہے, وعدہ تو بھول گیا, چلو انتظار میں ہم بیٹھے رہے. وہ تو اپنی جگہ, اس نے معذرت تو کر لی نا, ورنہ لوگ غلطی نہیں سمجھتے. اور آج کل کے ہمارے نوجوان او لیول اے لیول جدید تعلیم, اخلاق کا اصول کا جنازہ نکل گیا. پتہ ہی نہیں ہے بچوں کو تربیت. اپنے موبائل میں, اپنے لڑکیوں کے چکروں میں, اپنے دوستیوں میں گم ہے. ماں باپ کیا ہے, ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے, ماں باپ کی عزت کیا ہے, بڑوں کا ادب کیا ہے. اس دن ایک اسٹاک ایکسچینج کے بہت بڑے اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے ہیں, بڑے عہدے پر ہیں, ہمارے پڑوس میں رہتے, والد صاحب بیمار ہیں ان کے. تو میرے پاس آئے, کہتے ہیں یار کہ آپ مجھے کوئی ایسی خاص بات بتائیں. تو ان کے والد صاحب بیمار ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, آپ صبح جب کام پہ جایا کرو نا تو اپنے والد صاحب کے کمرے میں حاضری دو, ان کا تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ بیٹھ کے ان کا سر دباؤ, ان کے پیر دباؤ, اور پھر دفتر نکلا کرو. اور رات کو جب اپنے کمرے میں جاؤ نا سونے کے لیے تو اپنے والد صاحب کے یہاں کے تھوڑی دیر ان کے ساتھ مجلس کر لو, بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ, ان کا سر دبا دو, ان کے پیر دبا دو. اتنا ثواب آپ کے پاس جمع ہوگا کہ آپ کے گودام میں جگہ نہیں ہوگی, گودام میں جگہ نہیں ہوگی. میں نے کہا اتنا ثواب جمع ہوگا. اب یہ کہاں ہے ہمارے اسکولوں میں, یہ کہاں بتاتے بھائی؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں کہاں بتائی جاتی ہیں؟ ماں باپ کیا ہے, والدہ کی عزت قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ کہاں بتاتے ہیں؟ والد کا کیا مقام ہے بہرحال یہ بات کہیں نکل گئی, مجھے جو خطبہ آپ کو سنانا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال فس فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ایک برکت والا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، الف شہر، اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کب ہے؟ طاق راتوں میں ڈھونڈو، اور طاق راتوں میں بالکل آخر میں جتنا، لیکن اس کے مقصد کو بھی سمجھے۔ یہ مطلب نہیں کہ بس پوری رات جاگتے رہو، کوئی ضرورت نہیں۔ سکون سے تراویح عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، سکون سے تراویح پڑھی، اپنے گھر چلے گئے، تھوڑے گھر والوں کے ساتھ مجلس کر لی، کھایا پیا، تھوڑی سی عبادت، جتنا توفیق و عبادت کر لی۔ صبح جلدی اٹھ گئے، تہجد کی نماز پڑھو، 8 رکعت میں مل گئی، جتنی بھی توفیق مل گئی، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اللہ اجر عطا فرما دیں گے۔ یہ جو دن رات بھر ہم بیٹھے رہتے ہیں نا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، دین کا مزاج نہیں۔ اپنی زندگی کو سسٹم میں لانا ہے، اصول کے مطابق گزارنا ہے، جو طبی اصول ہے اس کو بنیاد بناؤ۔ کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے دین میں، کثرت تقوی مطلوب ہے۔ کثرت تقوی یہ نعمت ہے، بہت زیادہ عبادت کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ عبادت اصول کے مطابق کرنا، کم عبادت ہو اصول کے مطابق ہو، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر، لیلۃ القدر۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اس مہینے میں ایک فریضہ کا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، اور رات میں اللہ نے تمہارے لیے ایک نفل عبادت اس میں رکھی ہے، تراویح۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، اور جس نے ایک نیکی کوئی کی گویا کہ اس نے کیا کیا، کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، اس نے کوئی فریضہ ادا کر لیا۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا، آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی، پر میں ایسا ہے جیسے 70 فرائض آپ نے ادا کر لیے، اتنا اجر اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ صبر گھر میں مشکل ہے، صبر اپنی زندگی میں مشکل ہے، بہت مشکل ہے یہ، لیکن اس کا پھل بڑا زبردست ہے اگر اللہ نصیب فرما دے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی رکھو، سب کے لیے اچھی سوچ رکھو، انسانوں کے لیے اچھا سوچو، لوگوں کے لیے اچھا سوچو، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، آپ کا حصہ کوئی نہیں، جو آپ کو نہیں ملنا ہے ساری دنیا جمع ہو جائے نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے سوچ کو مثبت کرو، تعمیری کرو، منفی نہ بناؤ، غلط مت سوچو۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور فرمائے ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چیزیں بدے کو مہنگی ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم شروع کر دیتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو۔ جی جی بالکل، بول یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بہت غلط سوچ ہے ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، اس پہ ہمارے اداروں کو، متعلقہ اداروں کو سوچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ملک پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے دین پر۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کسی روزے دار کو افطار کرا دیا۔ آپ کہیں نا زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ویسے بھی نفلی صدقہ، خاندان میں غریب و ڈھونڈو، رمضان سے پہلے ہر گھر میں راشن پہ ہو، خاندان میں ہو اور اچھا ہے، محلے پڑوس میں ہو، جہاں بھی نظر میں مستحقین ہے، غریب لوگ ہیں، خاموشی کے ساتھ راشن دے دو، یا ان کی ضرورت کے مطابق جو اللہ نے توفیق دی ہے خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اس کے بڑے برکات ہیں۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار،
ایک روزے دار کو کسی کو افطار کرا دیا، فرمایا اس کے لیے اس کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے اور جہنم سے اللہ خلاصی نصیب فرما دیں گے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور ایک روزے دار کو افطار کرایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے برابر اجر بھی عطا فرمائے، گویا کہ اس نے روزہ رکھا، اجر عطا فرما دیں گے۔ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمِ، ہر آدمی نہیں ہے کہ اتنی حیثیت نہیں ہوتی، طاقت، ایک آدمی بیچارہ 20,000 کی تنخواہ لے رہے، 8 افراد کی فیملی ہے، 6 افراد کی فیملی ہے، اور ایسے بھی بیچارے ہیں کہ جتنی تنخواہ کم ہے کم لوگ۔ دیکھیں آپ مستحق بھی ہے، دوسروں کو چاہیے ان کو دے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے 20,000 میں سے 100 روپے مہینے میں نکالو، عادت ڈالو خرچ کرنے کی، لینے والے دینے والے بنو۔ آپ اپنے 20,000 میں سے 100 روپے مہینے کے آخر میں لے جا کے کسی غریب کو خاموشی سے دیں، اس کے برکات دیکھیں کتنا برکت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو باقاعدہ افطار کرائے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او شربة من ماء۔ ضروری تھوڑی ہے کسی کا پیٹ بھرے، یار جتنی حیثیت ہو اتنا دے گا نا، پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق ایک کھجور لے جا کر کے اس میں بند کر دیے، صاف ستھرے، اس میں میری طرف سے آتی ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کسی کو فرمایا پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دیا، یا تھوڑی سی لسی کسی کو دے دی، ایک کھجور دے دیا کسی کو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور جس کی حیثیت تھی، اللہ نے طاقت دی تھی، ایک روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا سکتا تھا، پلا سکتا تھا، اس نے پیٹ بھر کے اس کو کھلا دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں میرے حوض سے اس کو پانی پلائیں گے، اس کو سیراب کریں گے، جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس بھوک نہیں لگے گی اس کو۔ کیسے اللہ کے نبی سمجھا رہے تھے کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، رحمت، اللہ کی رحمتیں برستی ہے اس مہینے میں، اللہ کی رحمت۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان والا جو عشرہ ہے وہ کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے، آگ سے خلاصی ہے۔ ایک اہم چیز، آخری نقطہ، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ اس زمانے میں مملوک تھے ہمارے ملازم، جس نے ملازم کے ساتھ تھوڑا نرمی کا برتاؤ کر لیا اپنے میں، لیکن خیال رکھیں عادت خراب نہ کرے، نرمی کرے، دو الگ الگ چیزیں نا۔ میرے پاس ایک صاحب آ گئے، چوکیدار لگا دیا، کہتے میں نہیں کرتا وہاں پر کام۔ کیوں؟ کہتے ہیں نماز سے منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک منٹ بیٹھو، تشریف رکھ کے بیٹھے، مجھے یہ سمجھاؤ نماز سے منع کر رہا ہے جماعت سے منع کر رہا ہے؟ کہتے جماعت سے۔ میں نے کہا بہت فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ چوکیدار اس لیے رکھا جاتا ہے بھائی گھر خالی ہے، بچے ہیں، گھر کے اندر لوگ ہیں، سامان اس لیے رکھا جاتا ہے گھر کی حفاظت کرے، آپ گھر پہ پڑھو۔ میں نے کہا ہاں آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، مصلی لو، اپنی نماز وہاں پڑھا کرو، پھر روکے گا؟ کہتے نہیں پھر نہیں روکے گا۔ میں نے کہا کوئی بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ تو بہت بڑا فرق ہے، کسی کے اس میں کمی کرنا الگ چیز ہے، اس کے لیے سہولت، اور کسی کی عادت خراب کرنا الگ چیز ہے۔ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح رہو، لین دین اجنبیوں کی طرح کرو، بالکل جس کے ساتھ معاملات ہے، ایک سسٹم بناؤ، اصول بناؤ، عادت بالکل خراب نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ میں خود کافی ادارے بہت بڑا سسٹم چلا رہا ہوں، میرا آئے دن واسطہ پڑتا ہے۔ نرمی الگ چیز ہے، عظمت، کسی کی عظمت الگ چیز ہے، اصول الگ چیز ہے۔ آپ نے کسی کی نرمی کی، احسان فراموش نہیں، اس کو ڈبل محنت کرنی چاہیے کہ میرا مالک، میرا سیٹ دیکھو میرے ساتھ اتنا اچھا کرتا ہے، میں وفادار بن کے اس سے اچھا کروں گا۔ میرے طبقے دونوں حضرات میرے مخاطب ہیں، یہاں ملازمین حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں، مزدور طبقہ بھی ہوگا، وہ حضرات بھی ہیں جو اپنا کاروبار رکھتے ہیں، دونوں کے لیے۔ یہ بھی نہیں کہ ادھر سے نرمی ہو رہی ہے ادھر سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک ساتھی کہہ رہے ہم نے اپنے بڑا اسٹور ہے، ہم نے اسٹور میں 2 سسٹم بنائے ہیں،
کچھ ساتھی جائے تقسیم کر دی، یہ والے ساتھی جا کے مسجد میں تراویح سنیں گے، اور باقی ساتھیوں کے لیے الگ باقاعدہ انتظام کر دیا گیا کہ یہ حافظ رکھا ان کے لیے کہ یہ تراویح پڑھیں گے۔ اب وہ تراویح کے نام پہ نکل کر ہوٹل میں بیٹھے رہتے تھے، جب تراویح کا وقت ختم ہو جاتا تو پھر آ کے دکان پہ کاؤنٹر پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ تو بالکل غلط ہو گئی، یہ تو ناشکری ناقدری ہو گئی نا۔ لیکن بہرحال پھر بھی ٹائم میں اپنے اصول جتنا بہتری ہے، ایک تو ہمارے ملک کا نظام اتنا بے ترتیب بے ہنگم ہو گیا، کوئی اصول نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنا آپ اپنی طرف سے اوقات مناسب رکھیں، نیند کرنے کو تھوڑا سا موقع ملے، چھٹی ذرا تھوڑی سی جلدی مل جائے، ایسا ٹائم رکھ کے، رمضان کا مہینہ میں اللہ بہت برکت ڈالیں گے۔ رمضان میں اپنے آپ کو بھی ہلکا کرو، اپنے سسٹم کو بھی ہلکا کرو، اس میں برکت ہوگی، تاکہ ہم ذہنی طور پر اتنے وہ ہوں کہ روزوں میں بھی مزہ آئے، عبادت میں بھی مزہ آئے، تراویح بھی سکون سے پڑھے۔ تو یہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ رمضان المبارک سے بہترین تربیت کسی اور مہینے میں نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں زندگی کا سسٹم بنے اندر کے لیے، ہماری اچھی تربیت، اور رمضان سے بہتر مہینہ نہیں ملے گا۔ 24 گھنٹے کا تھوڑا سسٹم بنا دو۔ نمبر 1 جماعت کا بہترین اہتمام، اذان ہوتے ہی کم از کم رمضان میں اپنی عادت بنا لو کہ مسجد، گھر میں ہے دفتر میں ہے مسجد، اور اس کے علاوہ تراویح کا اہتمام، روزے کا اہتمام، ان چیزوں کا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔